عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ النور مدنیہ وہی 64 آیہ و 9 رکوعات۔ سورہ نور مدنی ہے اور اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 24 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 102۔ کلمات کی تعداد 1317 1317 اور حروف کی تعداد 5596 5596۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا، یہ سورت اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ وفرضناہا، اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے نازل کی ہیں واضح آیات، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ انزلناہا، یہاں سورۃ خبر ہے اور اس کا مبتدا ہذہ محذوف ہے۔ یہ سورت اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ سورتیں تو سبھی اللہ نے نازل کی ہیں۔ اس سورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ یہ سورت ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اس سورت کا آغاز فرمایا ہے۔ سورۃ انزلناہا، اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے۔ وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے۔ اس کو فرض کرنے کا مطلب اس میں بیان کردہ احکامات، یعنی فرضنا احکامہا، اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا ہے۔ یہ ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس سورت کے اندر جو احکام اور مسائل ذکر کیے گئے ہیں، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ احکامات ایک مشورے کے طور پہ ہیں یا ایک صرف آداب کے طور پہ ہیں جن کو اختیار کرنا یا نہ کرنا اختیار میں ہے انسان کے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، جن کی پابندی ضروری ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیات بینات، اور اس میں ہم نے آیات بینات کو نازل کیا ہے، یعنی اس صورت کے اندر جو آیات مسائل اور احکام پر مشتمل ہیں وہ اپنے معنی اور مفہوم کے اندر بڑی واضح ہیں۔ کسی قسم کی کوئی پیچیدگی اور دقت نہیں ہے، کوئی ایسا اشکال اور ابہام نہیں ہے کہ لوگ تشنگی محسوس کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیوں کی ہیں یہ آیات اور یہ سورت اور یہ احکام اور مسائل؟ لعلکم تذکرون، نصیحت سبق حاصل کرنے کے لیے۔ پہلا مسئلہ جو اس سورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ کسی بھی وہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے حوالے سے احکامات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد، تو کوڑے لگاؤ ان میں سے منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو۔ کتنے کوڑے؟ 100 جلدہ، 100 کوڑے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ، اور نہ تم کو پکڑے، نہ تم کو لاحق ہو، بِهِمَا، ان کے متعلق، رأفۃ، نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کے نفاذ میں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ہو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے اور لازم ہے کہ ان دونوں کی سزا کے وقت حاضر ہو طائفۃ، ایک جماعت، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ یہاں غیر شادی شدہ
کموارہ مرد اور کمواری عورت اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی سزا کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ سزا 100 کوڑے ہے۔ البکر بالبکری جلد 100 و تغریب عامن، حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت باہم وہ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور اس کے ساتھ حدیث میں 1 سال کی جلا وطنی کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ یہ غیر شادی شدہ کی سزا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت وہ اگر زنا کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا یہاں ذکر نہیں کی گئی، یہاں ڈسکس نہیں کی گئی۔ ان کی جو سزا ہے وہ قرآن مجید میں اشارتاً اور احادیث اور اجماع صحابہ اور تواتر کے ساتھ وہ ثابت ہے کہ شادی شدہ خواتین و حضرات کے لیے سزا جو ہے وہ رجم ہے، 100 کوڑے نہیں ہے بلکہ رجم ہے۔ آخری حج کرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں سنو، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کو اللہ کے نبی نے رجم کیا ہے، اور یہ رجم کی سزا قرآن مجید میں موجود تھی، ایک عرصہ تک اس کی تلاوت ہوتی رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں کوئی ایسا بندہ کھڑا نہ ہو جو یہ کہے کہ ہم تو قرآن میں رجم کی سزا نہیں پاتے، لہٰذا وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ رجم کی سزا جو ہے چونکہ قرآن میں نہیں ہے لہٰذا یہ سزا نہیں ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ذہین اور فطین فہم و فراست کے مالک صحابی رسول نے پہلے سے اس چیز کا ادراک کر لیا تھا کہ لوگ ایسے آئیں گے جو اس کا انکار کریں گے۔ چنانچہ تابعین کے دور میں اور اسی طرح بعد میں آنے والے ادوار کے اندر اور اسی طرح موجودہ دور کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اس بنا پر رجم کی سزا کا انکار کر دیا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید کی ایک آیت اس بارے میں موجود تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، تو یہ ایک آیت موجود تھی جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے اور حکم باقی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی منسوخ ہونے کی جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت ہم نے یہ بھی پڑھی ہے کہ قرآن مجید کی آیت تلاوتاً تو منسوخ ہو لیکن حکماً باقی ہو، اور یہ آیت اسی قبیل سے ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ الزانیہ، اس کے شروع میں جو الف لام ہے یہ الف لام موصول کا ہے بمعنی الذی، اسی لیے فجلدو یہ اس پر فا آئی ہے، فا جزائیہ، اور یہ جو مبتدا ہے اس کے اندر چونکہ شرط کا معنی ہے اس لیے فا جزائیہ آئی ہے خبر پر۔ زانی عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہاں زنا کا ارتکاب کرنے والے مرد اور خواتین میں سے عورت کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ اس میں ویسے تذکرہ تو کرنا ہی تھا، یا مرد کا تذکرہ پہلے ہوتا یا عورت کا کر دیا گیا ہے، تو اس میں یعنی کوئی حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو حکمتیں سمجھی گئی ہیں غور و فکر کرنے کے بعد وہ یہ ہے کہ عام طور پر زنا کا جو ارتکاب ہوتا ہے اس کا سبب عورت بنتی ہے۔ زنا کا ارتکاب کرنے میں سبب بنیادی طور پر عورت بنتی ہے۔ عورت کی طرف سے زیب و زینت کا اظہار، بے پردگی کا اظہار یا دعوت، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی بنا پر مرد جو ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے پہلے عورت کا ذکر کیا گیا۔ اور اس لیے بھی پہلے عورت کا ذکر کیا گیا کہ مرد کی بنسبت زنا کی جو قباحت ہے عورت کے متعلق شدید ہے، یعنی اگر عورت اس جرم کا ارتکاب کرتی ہے تو اس میں عورت کی بے عزتی زیادہ ہے،
اس میں عورت کے لیے خطرات زیادہ ہیں بنسبت مرد کے. ایسی عورت کے ساتھ کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جس عورت پر الزام بھی لگ جائے زنا کا، جبکہ مرد وہ زنا کا ارتکاب بھی کرتا ہو تو اس کو جو ہے نا یعنی لڑکی مل جاتی ہے. تو عورت زیادہ ذلیل ہوتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ اگر عورت ہو یا مرد ہو ان میں سے جو بھی زنا کا ارتکاب کرے تو ہر ایک کو 100 کڑے مارے جائیں. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اگر ہمارے پاس حکومت آئے گی تو ہم ختم کر دیں گے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین میں یعنی اللہ کے دین کے نفاذ میں تمہیں کوئی نرمی نہیں لاحق ہونی چاہیے. جی یہ ضروری ہے کہ سزا دیتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار دیکھو کیسے اس کا جو ہے نا مسکینوں والا منہ ہے تو ترس کھا لیں آپ، یا بیچارہ کتنا شریف سا نظر آ رہا ہے یہ، تو کوئی یا رشتہ داری کی بنا پہ یا یعنی چھوٹے ہونے کی بنا پہ یا کسی اور بنا پہ ترس نہیں کھانا. ایک ہے دل کے اندر یعنی کوئی نرمی کا پیدا ہونا، جذبات کا پیدا ہونا، ہمدردی کے جذبات کا پیدا ہونا، یہ خیال پیدا ہونا کہ یار کاش یہ اس طرح نہ کرتا تو آج یہ ذلت اور یہ تکلیف کا سامنا اس کو نہ کرنا پڑتا. اس سے منع نہیں کیا گیا بلکہ منع اس سے کیا گیا فی دین اللہ میں اشارہ ہے کہ اس جو دل کے اندر نرمی کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے اگر آپ سزا کے اندر کوئی تخفیف کریں گے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اثرات سزا پر مرتب نہیں ہونے چاہیے جو نرمی کے جذبات آپ کے دل کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی حدود کے اندر نرمی سے تباہیاں آتی ہیں. جب حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہوتا تو خرابیاں معاشرے کے اندر بگاڑ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اگر حد کو نافذ کیا جائے یقینی بات ہے، تجربہ شدہ بات ہے، اور یہ چیز یعنی قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں کہ جب حدود اللہ کا نفاذ ہوتا ہے تو خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے. چنانچہ سعودی عرب کی مثال دیکھ لیں، وہاں پر جرائم کا ارتکاب ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کی بنسبت بہت کم ہے. وجہ یہی ہے کہ وہاں پر حدود اللہ کا نفاذ ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور زانی کی جو سزا ہے اس کو دی جاتی ہے، اور اسی طرح دیگر سزائیں. آیت کی تلاوت کیوں منسوخ؟ جی آیت کی تلاوت منسوخ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. جی وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کی کوئی حکمت ہے. جی اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت حاضر ہو. جب یہ سزا دینی ہے تو بند کمرے میں نہیں دینی بلکہ علل اعلان. اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو اس مجرم کو مزید شرمندگی ہو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا دیکھنے والوں کو عبرت ہو، وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ میرے باپ کی بھی توبہ اگر میں اس طرح کا کوئی کام کروں، تو دوسروں کو بھی عبرت ہو، نصیحت ہو. تو اس لیے فرمایا مومن موجود ہو وہاں پر. جی الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت بھی نہیں اس سے نکاح کرتا مگر زانی مرد یا مشرک مرد. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور اس کو حرام کر دیا گیا ہے مومنوں پر. دوسرے کے بارے میں کیا دوسرے کے بارے میں مرد اور عورت تو کیس آئے گا دیکھی جائے گی. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. جی یہ لا ينکح ہو، اب اس میں دو احتمال ہیں. یعنی اس کا لغوی معنی لفظی معنی تو یہ ہے کہ زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، یعنی خبر ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. یہ بس اوقات مرد زانی ہوتا ہے لیکن اچھی نیک عورت سے شادی کرتا ہے. بس اوقات ایک عورت زانیہ ہوتی ہے لیکن اس سے بڑا شریف انسان نکاح کر لیتا ہے.
تو اگر یہ خبر ہو تو پھر تو اللہ کی دی ہوئی خبر جھوٹی بھی ثابت ہو رہی ہے، نہیں تو پھر یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح کا انسان ہوتا ہے نا، اپنا پارٹنر اپنا ساتھی اسی طرح کا تلاش کرتا ہے. اگر وہ گندا ہے نا تو گندا ہی گند پہ ہی گرے گا، اگر وہ خود گندا ہے نا تو گند کو ہی تلاش کرے گا. اور اگر اچھا ہے، کوئی شریف انسان، کوئی عالم دین، کوئی نیک انسان، وہ پسند کرے گا کہ میرے گھر کے اندر بدکار عورت ہو؟ نہیں پسند کرے گا. تو یہ عام اکثر جو یعنی ایک انسان کی فطرت کا تقاضا بھی ہے، اس کے حساب سے بات کی گئی ہے کہ کوئی بندہ اس طرح نہیں کرتا کہ وہ کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ لا ینکحو بمانا لا ینکح، یعنی امر کے معنی میں، خبر بمانا انشاء، کہ زانی مرد زانی عورت سے ہی شادی کرے اور زانی عورت اس سے زانی ہے. مومنوں کو اجازت نہیں ہے اس چیز کی. وحرم، چنانچہ آگے فرمایا وحرم ذالک علی المؤمنین، یہ حرام ہے مومنوں پر، یہ حرام ہے مومنوں پر. یہ جو لفظ ہے نا لا ینکحو، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، نکاح کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک جمع کرنا، زنا کرنا، اور دوسرا عقد نکاح، شادی، جس کو ہم شادی کہتے ہیں. اب یہاں لا ینکحو کا کون سا معنی ہے؟ ذالک کا یہ جو اشارہ ہے یہ نکاح، لفظ نکاح کی طرف ہے، اور نکاح کے یہ دو معنی ہیں. تو اگر ہم یہ معنی کریں کہ زنا معنی ہے تو پھر معنی ہوگا کہ یہ زنا کرنا حرام ہے مومنوں پر. اور اگر اس کا معنی عقد نکاح ہو تو پھر معنی ہوگا کہ زانی عورت سے یا زانی مرد سے نکاح کرنا مومنوں پر کیا ہے؟ حرام ہے. بعض نے زنا والا معنی کیے ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عقد نکاح مراد ہے. تو دوسرا، پہلا معنی تو کنفرم ہے نا، دوسرا معنی بھی ٹھیک ہے، یعنی ان سے شادی کرنا بھی حرام ہے، لیکن اس کے لیے ایک حد بیان کی گئی ہے کہ جب تک توبہ نہ کر لیں. کیونکہ مشرکہ عورت سے نکاح حرام ہوتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لے، نکاح جائز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح اگر کوئی زانی عورت وہ پکی سچی توبہ کر لیتی ہے، یا کوئی زانی مرد وہ سچی توبہ کر لیتا ہے، تو پھر تو اس سے نکاح کرنا، اس کا نکاح کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. ایک صحابی تھے مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی اسلام لانے سے قبل ایک عورت سے دوستی تھی، اناک نام کی عورت تھی، اس سے دوستی تھی. تو ہجرت کے بعد کچھ مسلمان تھے جو کفار کی قید میں تھے. آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، بڑے طاقتور انسان تھے، ڈیوٹی لگائی کہ ان کو جو ہے نا چھڑوا کے اپنے کندھے کو اٹھا کے آزاد کروا کے لے کے آؤ. تو یہ گئے تو وہاں پر اس عورت سے ملاقات ہو گئی. اس عورت نے پرانی یاری اور دوستی کا حوالہ دیا اور دعوت گناہ دی. اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں ایسے کسی جرم کا ارتکاب ہرگز نہیں کر سکتا. اس عورت نے شور مچانا شروع کر دیا. تو یہ جو یاری ہے نا، مطلب کی یاری ہوتی ہے، بس جو تھوڑی دیر تک ہی رہتی ہے. اسی طرح جو آج کل یہ جھوٹا یہ کہتے ہیں جی فلاں سے مجھے عشق ہو گیا ہے، یہ صرف ہوس پرستی ہے. جب ہوس پوری ہو گئی تو عشق کا بھوت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہوس پوری نہ ہوئی تو پھر جو ہے نا یعنی انسان جو ہے وہ بہت آگے تک چلا جاتا ہے. اور اگر یعنی پہلے تو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے بغیر مر جانے کی، مار دینے کی، اور پھر جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے اور شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہے. تو بہرحال یہ صرف اور صرف شیطانی وسوسے ہیں. جی وحرم ذالک علی المؤمنین، یہ حرام ہے مومنوں پر. تو اچھا وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ اس عورت نے اس طرح دعوت دی تو انہوں نے قبول نہیں کی. جب وہ مدینے میں پہنچے صحابی رسول، انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات رکھی کہ میرا اس کے ساتھ ایک عرصہ تعلق رہا ہے، اور اگرچہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اس طرح کے گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے کہ میں اس عورت سے شادی کر لوں، تو اس طرح جو ہے نا وہ میرے عقد نکاح میں آ جائے گی، تو میں اس طرح اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت یہ آیت تلاوت کی، الزانی لا ینکحو الا زانیہ او مشرکہ. یہاں زانیہ اور مشرکہ
دونوں کو اکٹھے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس کی بھی حکمت علماء نے بیان کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک مشرک مرد ایک مشرک عورت حقیقی معبود کو چھوڑ کے جھوٹے معبود کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی طرح زانی مرد یا زانی عورت جو جہاں حقیقی شہوت کو پورا کرنا اس کے لیے جائز ہے، اس کا شوہر ہے یا اس کی بیوی ہے، وہ صحیح جگہ کو چھوڑ کے غلط جگہ پہ وہ اپنا منہ کالا کرتا ہے۔ تو یہ مناسبت ہے دونوں کے درمیان۔ جی والذین یرمون المحصنات، تو یہ ایک مسئلہ تھا جو بیان کر دیا گیا۔ اب دوسرا مسئلہ، بس اوقات مرد یا عورت نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا ہوتا، لیکن لوگ شکوک و شبہات کی بنا پہ الزام دے دیتے ہیں، اور یہ زنا کا جو الزام ہے یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر صرف یہ کہہ دینا کہ چلیں جی مجھے غلطی لگ گئی ہوگی، اتنا کہہ لینا کافی نہیں ہے۔ اگر کسی عورت پر یا کسی مرد پر زنا کا الزام لگایا، معاملہ عدالت کے اندر پہنچ گیا، اب اس الزام لگانے والے پر لازم ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ یہ مسلمان کی عزت کا مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ مال کے حوالے سے اگر مال کا کوئی جھگڑا ہے تو وہاں 2 گواہی کافی ہیں، لیکن جب عزت کا معاملہ آیا تو وہاں پر 4 گواہوں کو مقرر کیا گیا۔ تو اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا تو اس پر اس کو 80 کوڑے مار دینے کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ مسلمان کی عزت کا دفاع کیا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ بجائے اس کے کہ جہاں پر بھی کوئی چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو پبلک کیا جائے، عام کیا جائے لوگوں کے درمیان، تو اس طرح کیا ہوگا؟ جب ایک جرم اس کے تذکرے معاشرے کے اندر عام ہوتے ہیں تو اس جرم سے نفرت کم ہو جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس جرم کا تذکرہ معاشرے کے اندر عام ہو جاتا ہے، جو چیز معاشرے کے اندر عام ہو جاتی ہے تو اس سے نفرت اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ پرانے جو بزرگ تھے نا، وہ گھر کے اندر ٹی وی کو جس کے اندر گانے وغیرہ ہوتے ہیں یا کیسٹ کو، آڈیو جو چلتی تھی، ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، گوارا نہیں کرتے تھے۔ جبکہ آج کل تو مولوی بھی بسوں میں گانے سن کے برداشت کر لیتے ہیں، چل یار چل رہے ہیں، یہ تو معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے۔ تو وہ نفرت جو ایک وقت تھا کہ شدت پر تھی، آج وہ شدت نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے یہ ہمارے معاشرے کے اندر گناہ اتنا عام کروا دیا ہے کہ اب ہمیں بس اوقات گانے چل رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا، اس کی طرف کوئی نفرت کے کوئی جذبات ہی نہیں ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتے۔ تو بہرحال اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طرح عام لوگوں کے سامنے پبلکی طور پر کوئی گناہ کیا جائے، اسی طرح اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ گناہ کے تذکرے کیے جائیں۔ تو اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ یہ بات اوپن نہ کرو، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو بھی اوپن نہ کرو، بلکہ گواہ اگر ہیں تو پھر معاملہ عدالت کے اندر پیش کرو، ورنہ خاموش رہو، کیونکہ چھپ کر گناہ کرنا اتنا نقصان دہ نہیں جتنا کسی گناہ کے بارے میں، کسی برائی کے بارے میں علل اعلان باتیں کرنا، وہ جو ہے نا نقصان دہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ روزانہ جو ہے ہم اخبارات کے اندر اور دیگر جو ہے نا چیزوں پر خبریں سنتے ہیں، فلاں جگہ پہ ریپ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو جس کی وجہ سے یہ جرائم معاشرے کے اندر بجائے اس کے کہ کم ہو، زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو مجرمانہ طبیعت اور فطرت کے مالک لوگ ہیں، وہ ان جرائم کو پڑھ کے سن کے ان کو اور حوصلے ہوتے ہیں کہ چلیں اور اتنے لوگ کر رہے ہیں، ہم کر لیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، تو ان کو اور زیادہ حوصلے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گناہوں کو یا کوئی برائی جو ہے اس کو عام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس کو تنہائی میں اکیلے میں سمجھا دینا چاہیے، اور آپ ڈرانے کے لیے اس کو دھمکی بھی دے سکتے ہیں کہ میں یہ آپ کا جو جرم ہے بیان کر دوں گا لوگوں کے سامنے اگر آپ باز نہیں آئیں گے۔ جی والذین یرمون المحصناتی، اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہیں بلاتے 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو کوڑے مارو 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور نہ قبول کرو ان کی شہادتاً گواہی ابداً کبھی بھی۔ اچھا، یہ جلدہ جل سے ہے،
یہ اس کو جلدہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو کوڑے مارے جاتے تھے عام طور پہ وہ جلد کے بنے، چمڑے کے بنے ہوتے تھے، اس لیے اس کو جلدہ کہا جاتا ہے، یا پھر اس لیے اس کو جلدہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ چمڑے پہ یہ کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بعض لوگ اسلامی جو حدود ہیں لوگوں کے ان سے نفرت کا سبب بنتے ہیں۔ مثلا یہ حدود نافذ کرنی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ چمڑی ادھیڑ دیں، ایک ہی جگہ پہ مسلسل مارتے رہنا، اور علماء نے فقہاء نے تو اس حوالے سے اتنی حدود اور قیود ذکر کی ہیں کہ یعنی دور سے بھاگتے ہوئے آ کے کوڑا مارنا، یا زیادہ ہاتھ اٹھا کے کوڑا مارنا، یا ایک ہی جگہ پہ کوڑا مارنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مقصد صرف عبرت اور نصیحت ہے، مقصد اس کو بالکل جان سے مار دینا نہیں ہے، مقصد اس کی چمڑی ادھیڑ دینا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر تھوڑے کام سے اگر مقصد حل ہو رہا ہے تو حاصل ہو رہا ہے، تو پھر وہ کام کیوں کیا جائے جس سے یعنی الٹا اس سزا کے خلاف لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت کے جذبات پیدا ہو جائیں؟ تو یہ چیزیں جو ہے وہ درست نہیں ہیں، جس طرح ہمارے ہاں تھانوں میں ہوتا ہے۔ جی والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، یرمون تہمت لگاتے ہیں، المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہیں وہ لاتے 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو لگاؤ 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ ہیں فاسق۔ جو تہمت لگاتے ہیں 3 سزائیں ہیں ان کی، نمبر 1 80 کوڑے، اور نمبر 2 اب ان کی گواہی غیر معتبر ہو گئی ہے، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، کسی بھی فیصلے کے اندر، مقدمے کے اندر وہ گواہ نہیں بن سکتے، اور تیسری یہ ہے کہ ان پر فاسق کا لیبل لگ گیا ہے، اولئک هم الفاسقون، تو ان پر فاسق کا یہ لیبل لگ گیا، وہ فاسقین میں شامل ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ جو سزا بیان کی گئی ہے یہ یرمون المحصنات کے الفاظ دال ہیں کہ یہ یعنی زنا کا الزام مراد ہے۔ اگر کوئی کسی پر چوری کا الزام لگا دیتا ہے، کسی پر تھپڑ مارنے کا مثلا الزام لگا دیتا ہے اور اس نے مارا نہیں ہے، تو اس پر بھی 80 کوڑے ہوں گے؟ نہیں بھائی، یہ صرف یہ حد قذف، یعنی تو پاک دامن مرد۔ اچھا، عورت کا تذکرہ ہے کہ عورت پر اگر الزام لگائے تو 80 کوڑے، اگر مرد پر کوئی الزام لگا دیتا ہے اس کے لیے بھی 80 کوڑے ہیں، اس کے لیے بھی یہ 80 کوڑے ہیں۔ اور یہ سزا جو بیان کی گئی ہے یہ اپنا دوسرا زنا کے الزام پر ہے، ورنہ اگر کوئی دوسرا الزام لگاتا ہے اس کی بھی سزا ہے، لیکن وہ تعزیری سزا ہے، وہ حاکم کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ کتنی کی سزا مناسب سمجھتا ہے، تو جتنی مناسب سمجھے گا وہ سزا دے گا۔ محسنات کے علاوہ کسی پر الزام لگتی ہے تو جی یعنی پاک دامن عورت پر تو قباحت اور زیادہ ہو جاتی ہے، ورنہ تو الزام تو ظاہر ہے کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ہو یا کوئی بھی ہو تو اس پر الزام تو جائز نہیں ہے نا، تہمت تو جائز نہیں ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، جو شخص اس کے بعد توبہ کر لے، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب الا الذین، یہ جو استثناء ہے، جو توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، پیچھے اس کے لیے 3 سزائیں ذکر کی گئی تھیں۔ اب توبہ کرنے سے کون سی سزا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ اس پر تو اتفاق ہے، بے شک وہ توبہ کر لے، زمین پہ بے شک 100 بار ناک رگڑ لے، پھر بھی جو 80 کوڑوں والی سزا اس کو وہ یہ مل کے رہے گی، توبہ سے یہ سزا معاف نہیں ہوگی، توبہ سے یہ سزا معاف نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جب وہ توبہ کر لے گا تو یہ جو لیبل لا گیا تھا نا فاسق ہونے کا، یہ لیبل اتر جائے گا، وہ فاسقین میں سے نہیں سمجھا جائے گا، اور نہ کسی کو یعنی اس کو فاسق کہنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ فاسق کا معنی نافرمان۔ اب اس نے توبہ کر لی ہے، توبہ کرنے سے وہ نافرمانی والا جو لیبل تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب صرف رہ گئی ایک چیز، وہ ہے اس کی گواہی۔ کیا توبہ کرنے کے بعد
ایک انسان نے کسی پر تہمت لگائی تھی، مرد پر یا عورت پر، اب اس نے توبہ کر لی اور پکی سوچی توبہ کر لی، کیا اس کی گواہی قابل قبول ہے یا کہ نہیں ہے؟ اس میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اس کی گواہی قابل قبول ہے، کیونکہ اس کی گواہی اس لیے قابل قبول نہیں تھی کہ وہ فاسق ہے، جب وہ فاسق نہ رہا تو گواہی اس کی قابل قبول ہے، اس لیے اس کی گواہی جو ہے وہ معتبر ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یرمون ازواجہم۔ اچھا ایک اور مسئلہ پیش آیا، اور وہ یہ ہے کہ اب خامند، یعنی ایک ہے کہ بندہ کسی عورت کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ نامینیٹ کرتا ہے کہ یہ فلاں عورت کے ساتھ یہ جرم کر رہا تھا، یہ تو مسئلہ اس شخص کے اعتبار سے ہلکا ہے کہ وہ چپ رہ جائے، تو اس میں وہ چپ رہ لے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کے متعلق اس طرح کی کوئی چیز دیکھ رہا ہے، اب اس کے سامنے دو رستے ہیں، ایک رستہ تو یہ ہے کہ وہ عدالت کے اندر مقدمہ لے کے جائے، لیکن وہاں رکاوٹ یہ ہے کہ 4 گواہ چاہیے، اور دوسرا رستہ اس کے سامنے یہ ہے کہ خاموش رہے، تو کوئی غیرت مند خاوند خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو اب یہ 2 رستے ہیں، دونوں میں مشکل ہے، دونوں میں مشکل ہے۔ تو تیسرا قتل کرنے والا یہ رستہ نہیں ہے جی، یہ زیادتی ہوگی اگر وہ اس کو قتل کر دیتا ہے، خود جو ہے نا، یعنی تلوار اٹھا کے کوئی پسٹل کے ذریعے سے، کلاشن کے ذریعے سے اس کو مار دیتا ہے، یہ تو اس نے یعنی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، یہ غلط کی ہے۔ اچھا اب یہ 2 رستے ہیں اور دونوں ہی بڑے خطرناک ہیں، بڑے شدید ہیں، تو اسلام نے ایک ایسا رستہ دیا جو قابل قبول ہے، اور وہ یہ رستہ ہے کہ اگر خامند الزام لگاتا ہے اور بیوی خامند کے الزام کی تردید کرتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس صورت میں وہ لعان کریں گے، یعنی 5 قسمیں اٹھائیں گے اور مخصوص الفاظ کہیں گے، اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، اور لعان کے ذریعے سے جو جدائی ہے یہ آباداً پکی جدائی ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ آپس میں مل نہیں سکتے۔ جی فرمایا کہ وہ لوگ والذین یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ہے ان کے پاس گواہ، الا انفسہم، سوائے خود ہی، سوائے اس کے کہ وہ خود ہی گواہ ہیں، صرف خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو کیا ہے فشہادۃ احدہم، تو ان میں سے کسی ایک کی گواہی، 4 شہادات، وہ 4 گواہیاں ہیں، اور صرف گواہی نہیں، باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی ہے، صرف یہ نہیں کہ میں نے ایسا دیکھا ہے، میں نے ایسا دیکھا ہے، نہیں، بلکہ باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی قسم کے ساتھ وہ 4 گواہیاں دے گا، 5 ہیں یعنی 4 یہ دے گا، یہ کہتے ہوئے کہ انہ لمن الصادقین، کہ میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں اس میں سچا ہوں، 4 بار ایسا کہے گا۔ والخامسۃ، اور 5ویں جو گواہی ہوگی اس میں یہ الفاظ کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ تو 5ویں گواہی کے وقت، قسم کے وقت وہ یہ الفاظ کہے گا۔ اس حوالے سے سب سے پہلا سوال جو بیوی کے متعلق کیا گیا وہ حضرت سعد بن عبادہ نے ایک فرضی سوال کیا تھا، تو اس کے جواب میں اسی طرح ایک اور شخص نے بھی سوال کیا تھا، تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہم افتح، اللہ کو فیصلہ کن، کوئی حکم نازل فرما، تو اس وقت یہ حکم نازل ہوا تھا، یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح ہلال بن امیہ کا واقعہ اپنی بیوی کے ساتھ، اور انہوں نے الزام لگایا تھا ایک شخص شریک بن سہمہ کے ساتھ، تو بہرحال یہ فیصلہ جو ہے یعنی اس کے متعلق کر دیا گیا کہ وہ لعان کریں گے، اور لعان کی یہ مخصوص صورت ہے۔ وَيَدْرَوْ، اچھا رہا بچہ شک شبے کی بنا پر بچے کا انکار کرنا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ آیا، حضور میری بیوی نے بچہ جنم دیا ہے لیکن وہ میرا نہیں لگتا، اس کا رنگ روپ شکل میرے جیسی نہیں ہے، کیونکہ اس کا رنگ مختلف ہے۔ آپ نے اس کو مثال کے ذریعے سے بڑے احسن طریقے سے سمجھایا کہ تیرے پاس اونٹ ہیں، کوئی گھوڑے ہیں؟ جی ہاں ہیں۔ تو ان میں سے وہ کس رنگ کے ہیں؟ فلاں رنگ کے۔ ان میں سے اس سے مختلف رنگ کا بھی؟ جی ہے، فلاں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھوڑا یا اونٹ وہ جو بچہ جنم دیتا ہے نا وہ مختلف رنگ کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے؟
کہا لعلہ نزع ارکن، پیچھے اس کے خاندان میں کوئی اس رنگ کا بھی رہا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ پھر یہ تیرے خاندان میں بھی کوئی اس رنگ کا رہا ہوگا. تو بہرحال اس طرح صرف شک شبے کی بنیاد پر بچے کا انکار کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس طرح یہ الزام لگا دینا سخت گناہ ہے. اللہ اکبر. ولولا فضل اللہ وَيَدْرُ عَنْهَا الْعَذَابَ. اچھا، مرد نے یہ قسمیں اٹھا لیں، اب عورت کی باری ہے. کیا اب مرد سچا ثابت ہو جائے گا اور عورت کو رجم کیا جائے گا؟ نہیں. اب عورت کے سامنے یعنی اس کا حل یہ رکھا گیا ہے کہ عورت بھی 5 قسمیں اٹھائے. اس میں وہ الفاظ مختلف بولے گی. وَيَدْرَعُ، اور ہٹا دے گی، انہا اس عورت سے، العذاب سزا. کیا چیز ہٹا دے گی؟ ان یہ بات، اس کا یہ کام سزا کو ہٹا دے گا، رجم والی سزا سے بچا لے گا. کون سا کام؟ ان تشہد 4 شہادات، یہ کہ وہ 4 گواہیاں دے باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ. اور ان گواہیوں میں وہ کیا کہے گی؟ مرد نے تو کہا تھا نا کہ میں سچا ہوں، عورت یہ کہے گی انہ لمن الکاذبین، کہ یہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے. تو عورت یہ کہے گی 4 بار. اور والخامسۃ، اور 5ویں بار عورت یہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا اور میں جھوٹی ہوں اور میں نے اگر زنا کا ارتکاب کیا ہے. تو جب یہ قسمیں اٹھا لیں گے تو ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی اور پھر یہ دوبارہ آپس میں نہیں مل سکیں گے. یہ لعان ہی جدائی ہے ایک قول کے مطابق، اگرچہ دوسرا قول یہ ہے کہ خامن جو ہے اس کو پھر طلاق کے الفاظ کہے گا تو پھر اس سے طلاق ہو جائے گی. جی 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 جی، اس کے لیے بھی یہی سزا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت. یہ شرط ہے. 3 طلاقیں 3 ہو جائیں گی. جی، طلاق بتہ، طلاق بائن ہو جائے گی. جو بچہ پیدا ہو، جی اس کو یعنی اگر وہ بچہ جو ہے نا، وہ یعنی خامد نے لیان کیا ہے، اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہو، اب وہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا. اب وہ بچہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، بلکہ وہ ماں کی طرف منسوب ہوگا. اور وہ بچہ باپ کا وارث نہیں ہوگا، بلکہ صرف ماں کا وارث ہوگا اور ماں اس کی وارث ہوگی. یہ شرط ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، جزا محذوف ہے. اور وہ جزا یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تمہارا ایسا حال ہوتا جو تمہارے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا. یا پھر یہ مطلب ہے تو جو جھوٹا ہوتا اس کو دنیا میں سزا مل جاتی، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ دونوں بچ گئے ہیں. یہ دونوں اس طریقے سے دونوں بچ گئے ہیں. جو جھوٹا تھا وہ بھی بچ گیا ہے، لیکن اس کو موقع مل گیا ہے توبہ طائب ہونے کا. جی. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حکیم، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، حکیم ہے، تو تمہیں ایسا یعنی ایسی سزا مل کے رہتی. إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ. اب یہاں سے ایک بہت بڑا اسلامی تاریخ کا واقعہ جو پیش آیا تھا اس کی طرف نشاندہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک جنگ سے واپسی. جی 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 جی، میں نے بتایا ہے کہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ خود ہی ہو جائے گی. صحابی کا اس کے بعد طلاق کے الفاظ بولنا یہ شدت جذبات کی بنا پہ تھا، نہ کہ اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے تھا. لمسکم العذاب فی الدنیا، مثلا اس طرح کے الفاظ بنا لیں. چلے سوال باز کر رہ جائیں. تو ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر غالباً سن 6 ہجری میں پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد واپسی کے موقع پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ساتھ تھیں. تو وہ قضاء حاجت کے لیے گئیں اور وہاں پر ان کا ہار گم ہو گیا. واپسی پر ہار ڈھونڈنے کے لیے گئیں، قافلہ چلا گیا. میں مختصر کرتا ہوں، صحیح البخاری کے اندر یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تو جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، اب یہ پیچھے اکیلے رہ گئے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ پیچھے رہیں گے اور قافلے والوں کا چھوٹا ہوا جو کچھ ساز و سامان وغیرہ ہوگا اس کو وہ اٹھا لائیں گے۔ تو ظاہر قافلہ کافی پھیل کے، ایک کوئی کیمپ تھوڑی ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا محدود ایریے کے اندر پھیل کے لوگ بیٹھتے تھے، تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت پیچھے تھے۔ اماں جان جب واپس آئیں تو جہاں سے وہ چلی تھی اٹھی تھی وہیں پہ وہ بیٹھ گئی اور ان کو نیند آ گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ آئے وہاں پر انہوں نے اماں جان کو سوئے ہوئے دیکھا، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات کہے تو اماں جان آواز سن کے اٹھ پڑی، اور اماں جان فرماتی ہیں کہ انہوں نے پردے کی آیات کے نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ پردے کی آیات کے بعد کسی کو دیکھنا، کسی عورت کو دیکھنا جائز نہ رہا۔ تو بہرحال انہوں نے ایسا کیا کہ ان کے پاس سواری تھی، انہوں نے سواری بٹھائی، اماں جان کو سوار کیا، خود سوار نہیں ہوئے، پیدل چل پڑے اور دوپہر کے وقت قافلے کے اندر، عین دن کے وقت قافلے کے اندر وہاں پہنچے۔ اماں جان کے درمیان اور حضرت صفوان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جب منافقین نے یہ منظر دیکھا، وہ بدبخت، بدفطرت، بدطینت انسان، انہوں نے خاص طور پہ عبداللہ بن ابی نے الزام لگا دیا، اور یہ بڑا چلتر انسان تھا، چالاک انسان تھا، الزام لگایا لیکن خود نمایاں نہ ہوا، دوسرے لوگ جو ہے وہ نمایاں ہوئے، اور منافقین تو اس الزام تراشی کے اندر مبتلا ہوئے ہی۔ 3 مومن، 3 مسلمان مخلص صحابہ بھی اس کا شکار ہو گئے، جن میں سے ایک حضرت حسان بن ثابت ہے، اور دوسرے مصطح بن اساسہ، اور تیسری حمنہ بنت جہش، حضرت میمونہ کی بہن، ہاں زینب بنت جہش کی، عفواً زینب بنت جہش کی بہن۔ تو یہ جو ہے نا 3 جو مسلمان تھے وہ اس الزام تراشی کا شکار ہو گئے، اور باقی مسلمان اس سے محفوظ رہے۔ پورا مہینہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، صحابہ سے مشورے کرتے رہے، اور حتیٰ کہ ایک دن اماں جان سے بھی سوال کیا۔ اس سے پہلے اماں جان کو پتہ نہیں تھا، وہاں سے آئیں، بیمار ہو گئیں، گھر پہ رہیں، کوئی زیادہ میل جو لوگوں کے ساتھ نہ ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں، کئی دن گزر گئے۔ ایک دن وہ اپنی ایک رشتہ دار عورت جو حضرت مصطح بن اساسہ کی والدہ تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ خالہ کی بیٹی تھیں، تو یہ دونوں جا رہی تھیں قضاء حاجت کے لیے، گھروں کے اندر واش روم تو ہوتے نہیں تھے، باہر قضاء حاجت کرتے تھے، تو راستے میں مصطح کو ٹھوکر لگی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی، انہوں نے کہا اس بدری صحابی نے ایک انسان کا کیا قصور ہے بیچارے کا، اس کو گالی دے دی ہے۔ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا، وہ جو ہے نا ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے لیکن اس نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ تو اماں جان نے جب یہ سنا تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو حاجت کرنا ہی بھول گیا، اتنی بڑی بات، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ایک شریف انسان، اس پر چھوٹا سا بھی الزام لگ جائے نا کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا اتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ تو یہ تو نبی کی یعنی عزت ہے، تو بہت زیادہ پریشان ہوئی، فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے شروع ہو گئے، اور وہ رات میں سو نہیں سکی، مسلسل آنسو ہی بہتے رہے۔ میں نے آپ سے اجازت لی، اپنے میکے چلی گئی، تو وہاں پر بھی میری یہی کیفیت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان کے پاس مہینہ گزرنے کے بعد گئے اور آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی ایسا کوئی غلطی کا ارتکاب ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لے، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کیونکہ بندہ جب گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اماں جان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والدین کو کہا کہ آپ جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا ہم کیا جواب دیں اب اس معاملے میں؟ تو اماں جان پھر خود ہی جواب انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا بس میرا حال وہی ہے جو
یوسف کے باپ کا تھا. کہتے ہیں میں سوچتی رہی لیکن یعقوب کا نام ہی ذہن میں نہیں آیا. بندہ پریشان اور ٹینشن میں ہو نا تو بس اگر نام ہی ذہن میں نہیں آتا. تو میں نے کہا کہ میں تو بس وہی کہتی ہوں جو یوسف کے ابے نے کہا تھا, انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. تو بہرحال تھوڑی دیر ہی گزری, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اماں جان کی برات نازل ہوئی اور یہ آیات نازل ہوئیں. 1 مہینہ آپ پریشان رہے, صحابہ سے مشورے کرتے رہے. معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتانے سے آپ کو علم ہوتا ہے, اللہ نے خبر نہیں دی تو آپ کو علم نہیں ہوا. اللہ نے خبر دی تو پتہ چلا, اس خبر دینے سے پہلے آپ کو پتہ نہ چلا. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. اچھا وہ جو 3 صحابہ تھے پھر ان کو یعنی 80 کوڑے جو سزا تھی وہ دی گئی. ان الذین جاؤوا بالافک, بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں بہتان, عصبۃ منکم, وہ جماعت ہے تم میں سے, ایک گروہ ہے تم میں سے, یعنی مسلمانوں میں سے ہی. منافقین تو ہیں ہی, باقی مومنوں میں سے بھی ایک جماعت تھی. لا تحسبوه شرا لکم, نہ تم اس کو خیال کرو اپنے لیے برا. یعنی یہ اگرچہ بہت تکلیف دہ معاملہ ہے لیکن ہر اعتبار سے یہ معاملہ برا نہیں تھا. اس کے اندر اللہ کی کچھ حکمتیں بھی تھیں, اس کے کچھ فوائد بھی نمودار ہوئے, جیسا کہ اماں جان کی عظمت اور شان پہلے سے زیادہ نمایاں نکھر کر آ گئی کہ اللہ نے قرآن کے اندر ان کی برات نازل کر دی. جی لا تحسبوه شر لکم, اپنے لیے اس کو برا نہ سمجھو, باتیں نہ کرو بھی. بل ہوا خیر لکم, بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. لکل امرئ منہم مکتسب من الاسم, ہر مرد کے لیے ان میں سے ما وہ ہے اکتسب من الاسم, جو کمایا اس نے گناہ. جتنا گناہ کمایا, جتنا اس نے اس الزام تراشی کے اندر حصہ لیا. ہر بندے کا حصہ کردار ایک جیسا نہیں ہوتا. بعض ایسے ہوتے ہیں جو کسی پر الزام لگانے میں پیش ہوتے ہیں, بعض ایسے ہیں کہ وہ صرف ایک سے سن کے دوسرے تک بیان کر دیتے ہیں, بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو سن کے بس جو ہے نا مزہ لیتے ہیں, ہنس دیتے ہیں, مسکرا دیتے ہیں, لیکن بس ٹھیک ہے آئی گئی بات کر دیتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو چپ کراتے کہ نہ بھائی کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. یہ ہے آخری بندہ جو گناہ سے بچ گیا, باقیوں نے تھوڑا بہت حصہ ڈال لیا. ہمارے سامنے اگر ہمارے کسی بھائی کی عزت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے اور ہم اس پر خاموشی اختیار کر رہے ہیں, یہ بھی گناہی کی ایک صورت ہے. کیونکہ مومنوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی عزت کا دفاع کریں. اگر وہ ثبوت کے بغیر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو ہم عزت کا دفاع کریں, خاموشی بھی اختیار نہ کریں, بلکہ ایسی بات یا تو سننا گوارا نہ کریں یا پھر اس کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے اس کو روک دیں کہ یہ بات آپ بغیر ثبوت کے بغیر دلیل کے نہ کہیں. والذی تولا کبرہ, اور وہ شخص تولا جو ذمہ دار بنا, کبرہ اس کے بڑے حصے کا, جس نے جو اصل اس کا کردار ہے, جو اصل جو ہے نا یعنی اس کا محرک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے, الزام لگانے والوں میں سے جو اصل بڑے حصے کا ذمہ دار بنا, اس کے لیے تو باقیوں کی بنسبت زیادہ سزا ہے. لہو عذاب عظیم, اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور اس سے مراد عبداللہ بن ابی. والذی تولا کبرہ سے مراد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی, جس نے یہاں حضرت حسان مراد لیا, اس نے غلطی کی ہے. لولا اس سمیتموہ, کیوں نہیں ایسا کیا تم لوگوں نے کہ جب تم نے اس کو سنا, آگے ہونا چاہیے تھا لولا اس سمیتموہ ظننتم بانفسہم خیرا, عبارت ایسے ہونی چاہیے تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام کا انداز چینج کر دیا. لولا اس سمیتموہ, کیوں نہیں ایسا کیا کہ جب تم نے اس کو سنا, ظن المؤمنون والمؤمنات, مومن مردوں اور مومن عورتوں نے گمان کیوں نہ کیا, بانفسہم اپنے نفسوں میں, خیرن اچھا گمان کرتے. دیکھیں ایک اچھا انسان جس معاشرے کے اندر جس کا اچھا کردار مشہور اور معروف ہے, اس کے خلاف بات کی جا رہی ہے اور وہ خاموشی اختیار کر رہا ہے, تو کیا کرنا چاہیے, ذمہ داری کیا بنتی ہے, اچھا گمان کرنا, یہ ذمہ داری ہے. وقالو, اور بلکہ صرف اچھا گمان ہی نہیں بلکہ ساتھ اس کی برات بھی ثابت کرنا. وقالو, اور کیوں نہیں مومنوں نے یہ کہا, ھذا افک مبین, یہ واضح بہتان ہے, یہ واضح بہتان ہے. کیونکہ جو دلیل کے بغیر کوئی بات اگر کہی جا رہی ہے تو وہ واضح طور پر کیا ہے, الزام تراشی ہے. اور واضح
اس مسئلے، اس واقعے کے بارے میں یہ الفاظ کہے گئے کہ مومنوں کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ یہ واضح بہتان ہے، اس لیے کہ یہ کوئی موقع ہی نہیں ہے، کوئی صورت ہی نہیں بنتی الزام لگانے کی۔ جو مجرم ہوتے ہیں وہ علل اعلان لوگوں کے سامنے اس طرح آتے ہیں کہ وہ دن کے وقت جو ہے نا حضرت صفوان وہ اونٹ کی مہار پکڑ کے آ رہے ہیں اور اماں جان اس پہ سوار ہیں۔ اگر کوئی نیت کے اندر بھی خرابی ہوتی تو اس طرح کی کیفیت میں وہ نہ آتے، رات کے اندھیرے میں آتے یا کسی اور انداز سے آتے، اکٹھے نہ آتے۔ تو یہ کوئی ایک چانس، کوئی ایک صورت بھی اس واقعے کی ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جس میں کوئی اس الزام کی صداقت کی طرف کوئی ذہن جاتا ہو۔ تو اس لیے فرمایا یہ واضح بہتان ہے۔ مومنوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا، بلکہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ واضح بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لے کے آئے 4 گواہ اس پر؟ فاذ لم یاتوا، تو جب وہ نہیں لے کے آئے بشہداء 4 گواہ، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو یہی لوگ ہیں اللہ کے ہاں جھوٹے۔ تو یہ حقیقی جھوٹے ہیں اور اس لیے ان کو جو ہے وہ تہمت کی جو سزا ہے وہ ملنی چاہیے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افستم فیہ عذاب عظیم، تو چھوتا تم کو فیما ان باتوں میں، ان باتوں کی وجہ سے، افستم فی جس میں تم مشغول ہو گئے تھے، کیا پہنچتا تم کو؟ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی یہ مہلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عذاب عظیم کا شکار نہیں کیا۔ اس تلقونہ، جب تم نقل کر رہے تھے بات، تلقہ یا تلقہ کا معنی کسی سے لینا، تو مراد ایک سے بات لے کے آگے دوسرے تک پہنچانا۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ، جب تم باتیں نقل کر رہے تھے، یہ الزام والی، تہمت والی، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ اور تم اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہیں یقینی علم نہیں تھا۔ شکوک و شبہات کی بنا پہ یا بدگمانی کی بنا پہ یہ بات کہی جا رہی تھی۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو شمار کر رہے تھے ہلکا، معمولی۔ یہ کوئی معمولی بات تھی جس کو تم ایسے ہی جو ہے نا بس ایسے سنی سنائی کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، حالانکہ یہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ یہاں اس واقعے کے اندر، اس الزام تراشی کے اندر صرف ایک عورت کی عزت کا سوال نہیں تھا، اس عورت کے شوہر کی عزت کا بھی سوال تھا، اور وہ اللہ کا نبی ہے۔ جی ولولا اس سمیتموہ، اور کیوں نہیں جب تم نے سنا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما یکون لنا، نہیں ہمارا حق، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس بارے میں گفتگو کریں۔ بات کرنے والے کے منہ پہ ہاتھ رکھتے، کہتے کہ ہمارا حق نہیں کہ ہم بغیر دلیل کے بات کریں، بلکہ یہ کہتے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاکی اللہ کے لیے ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا کہ دفاع کرتے۔ یعظکم اللہ، بہرحال جو ہوا سو ہوا، آئندہ کے لیے اللہ تم کو منع کرتا ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ یعظکم کے اندر ینہاکم کا معنی ہے تضمین، یعنی اللہ تم کو منع کرتا ہے ان تعودوا، اس سے کہ تم لوٹو، لمثلی، اس جیسے کام کی طرف ابداً، کبھی بھی، آئندہ ایسا نہیں کرنا، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر مومن نہیں تو پھر ٹھیک ہے، جہاں مرضی دھکے کھائے، جو مرضی کرتا رہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيءَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، فِي الَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے بدبختوں کے لیے دنیا آخرت میں عذاب علیم ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے حقیقت کو اور تم نہیں جانتے۔ یہ جو لفظ آیا ہے الفاحشہ، اس کا معنی زنا بھی ہوتا ہے اور زنا کا الزام بھی ہوتا ہے، اور زنا کی تشہیر، برا کام، انتہائی یعنی برا کام، اس کو فاحشہ کہا جاتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ،
اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، اور یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف نرمی کرنے والا، رحیم مہربانی کرنے والا ہے، جزا یہاں پر بھی معذوف، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو تہمت لگانے والوں پر فوراً عذاب آ جاتا، توبہ کی توفیق بھی نہ ملتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ایک مناسب سا جو حل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، اور فوراً اللہ کی طرف سے گرفت اور عذاب اور سزا جو ہے نازل نہیں ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، تو شیطان کی جو پیروی کرے گا، شیطان کون سا لوگوں کو کہتا ہے کہ تہجد پڑھو؟ شیطان نے کیا کہنا ہے؟ شیطان نے تو یہی کہنا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان تو لوگوں کو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، ناپاک رہتا تم میں سے کوئی بھی ابداً کبھی بھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی پاک نہ رہتا، یعنی ایسے منظم طریقے سے یہ الزام لگایا گیا کہ جو بچے ہیں اللہ کے فضل سے بچے ہیں، ورنہ ایسے منظم طریقے سے یہ الزام لگایا گیا کہ ہو سکتا تھا کہ سارے لوگ ہی اس الزام تراشی میں ملوث ہو جاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جو بچ گئے ہیں وہ شکر ادا کریں رب کا کہ رب نے ان کو بچا لیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اچھا ہوا یہ کہ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک قول کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ کے بیٹے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ خالہ کی بیٹی کے بیٹے، خالہ کی بیٹی کے بیٹے، بہرحال رشتہ دار تھے اور غریب انسان تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے تو وہ راشن پانی بھیج دیا کرتے تھے حضرت مصطح کے گھر۔ اب جب یہ معاملہ پیش آیا، بھلا کسی کی بیٹی پر الزام کوئی لگانے والا ہو تو اس کو تو وہ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، تو اس کے گھر راشن بھیجنا یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ لہٰذا ایک فطرتی جو غیرت ہے اس کے تحت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی کہ یہاں سے اب ایک دانہ بھی اس کے گھر نہیں جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو ایک نیکی کا خیر کا کام پہلے ابوبکر تم کر رہے تھے یہ جاری رہنا چاہیے، معاف کر دو، ٹھیک ہے جرم کیا اس نے معاف کرو، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ چاہتے ہو نا؟ ابوبکر صدیق نے کہا بھلا ہم کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ وہ راشن دینا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ یہاں پر تو اگر کوئی بندہ کسی جائز وجہ سے کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں اب ایک دوسرے کے گھر کھانا پینا حرام ہو گیا جی، یعنی طلاق تو ایک مباح امر ہے نا، اتنا بڑا جرم کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے یہ قسم کیوں اٹھائی ہے۔ تو بہرحال معاملات ہو جاتے ہیں، اسی طرح طالب علم بھی آپس میں کوئی چھوٹی سی کسی کے ساتھ چپ کلش ہو جائے نا، بس اب اس کے ساتھ لین دین سارے معاملات ختم، مرنا جینا بھی ختم، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، معاف کر دینے کے جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے جی۔ ولا یأتلی، اور نہ قسم اٹھائیں، لا یأتلی، ایلا لفظ سنا ہے؟ ایلا تو وہ بھی اسی سے نکلا ہے، مادہ ایک ہی ہے، تو وہ بھی دراصل بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھانا ہی ہوتا ہے۔ اور نہ قسم اٹھائیں اولو الفضل منکم، تم میں سے جو فضیلت والے ہیں، والسعتی، اور وسعت والے ہیں مالی اعتبار سے، وہ نہ قسم اٹھائیں ایو، تو اس بات سے کہ وہ دیں، یعنی وہ نہیں دیں گے، اس بات کی قسم نہ اٹھائیں۔ کیا نہیں، کن کو نہیں دیں گے؟ اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو، کیونکہ حضرت مصطح جو ہے وہ رشتہ دار بھی تھے، مسکین بھی تھے اور ہجرت کرنے والے بھی تھے۔ وَلْيَعْفُو، بلکہ لازم ہے، چاہیے کہ، یہ لام امر یعنی گویا کہ امر چاہیے، لازم ہے کہ معاف کریں،
وَلْيَصْفَحُوا اور درگزر کریں، وَلْيَصْفَحُوا اور درگزر کریں، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں درگزر کرے، تمہیں معاف کرے؟ جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے نا، یہ آیت ذہن میں لے آئیں، اس آیت کو ذہن میں لا کر اس کو معاف کر دیں، یہ سوچ کے اللہ فرماتے ہیں کہ تم معاف کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ یار میں بھی تو گناہ گار ہوں، میں نے بھی تو آخر کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا، تو میں اس کو معاف کرتا ہوں تاکہ رب میرا گناہ معاف کرے۔ تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دوسروں کو معاف کر دیں۔ بدلہ لینے کی بنسبت معاف کرنے میں جو لذت ہے نا، بدلہ لے کر وہ مزہ نہیں آتا جو معاف کر کے مزہ آتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا، اس وقت تک میری روح کو، میرے جسم کو چین نہیں آئے گا، میں سکون سے سو نہیں سکوں گا۔ یہ صرف شیطانی خیالات ہیں جی۔ تو پھر شیطان کے ساتھ اس طرح کی دشمنی کرنی چاہیے نا؟ تو وہ شیطان جو صحیح حقیقی دشمن ہے، اس کی تو ہم دن رات اطاعت فرما برداری کر رہے ہیں، اور جو ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں لیکن زیادتی ہو گئی ہے، ان کو معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن سیدھی سادی مومن عورتوں پر، غافلت بولی بالی سیدھی سادی، جن بیچاریوں کو ان چیزوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ان پر جو الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ ملعون ہیں دنیا آخرت میں۔ خاص طور پہ یہ منافقین کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم، کس دن یہ عذاب ہوگا؟ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، جن جن گناہوں کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جو اللہ زبان کے اندر بولنے کی قوت پیدا کر سکتا ہے، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے ہاتھ کیسے بولیں گے، پاؤں کیسے بولیں گے؟ جس اللہ نے زبان کو قوت گویائی عطا کی ہے، وہ اللہ ہاتھوں کو بھی اور پاؤں کو بھی قوت گویائی عطا فرما دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پورا پورا بدلہ دے گا۔ یوفیہم، ان کو پورا پورا بدلہ دے گا، دینہم، ان کا بدلہ پورا پورا دے گا ان کو اللہ، دینہم، ان کا بدلہ، ان کی جزا، الحق، صحیح صحیح، جو صحیح بدلہ بنتا ہے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ قیامت کے دن جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ هُوَ الْحَقُّ، وہی حق ہے۔ وہی کیا ہے؟ حق ہے، المبین، اور سچ ظاہر کرنے والا ہے۔ حق کا کیا مطلب؟ یعنی قیامت والے دن لوگ جان لیں گے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اللہ کے علاوہ باقی ساری ذاتیں وہ جھوٹی تھیں، اللہ ہی کی ذات برحق ہے، سچی ذات ہے۔ اور الحق کا معنی الحق یعنی ذو الحق، اور حق سے مراد عدل۔ تو قیامت کے دن وہ جان لیں گے کہ اللہ حق والا ہے، یعنی عدل و انصاف والا ہے، اور المبین، ظاہر کرنے والا ہے، یعنی سچ اور جھوٹ کو واضح کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث گندے مرد، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون، یہی لوگ ہیں جو بری ہیں، مما یقولون، لوگوں کے الزامات سے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور رزق کریم ہے۔ الخبیثات اور الخبیثین، تو اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ گندے مرد اور گندی عورتیں، یعنی ایک عام فطرتی بات کہی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کے تناظر میں یہ آیت، یہ بھی دراصل اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے لیے ہی ہے۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اگر عائشہ گندی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر طیب کون ہو سکتا ہے؟ تو ایک طیب انسان کے لیے، پاکیزہ انسان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا انتخاب ایسی گندی عورت ہوتی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس میں بھی اما جان کی دراصل پاک دامنی کا اظہار ہے جی۔ اور ایک معنی الخبیثات کا یہ کیا گیا ہے کہ گندے اقوال اور افعال،
جس طرح کا برتن کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا وہی چھلکتی ہے، جو دل میں گندے پروگرام ہوتے ہیں نا تو وہی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الخبیثات، گندی باتیں، گندے قول، للخبیثین، گندے لوگوں کے لیے ہیں، یعنی جو گندے لوگ ہوتے ہیں وہ گندی باتیں کرتے ہیں اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی باتیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یہاں یہ تو 16 آیتیں جی 16 آیتیں بنتی ہے اور علماء 18 آیتیں کہتے ہیں۔ چلے بعد میں حساب لگاتے ہیں۔ یہ پیچھے زنا اور زنا کا الزام اس حوالے سے کچھ ہدایات دی گئیں۔ اب وہ کام جو عموماً زنا یا زنا کے الزام کا سبب بنتے ہیں اس حوالے سے کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ عام طور پہ یہ کام اس وقت ہوتے ہیں جب گھروں میں آنا جانا ایسے کھلا ہو، کوئی روک ٹوک نہیں، اپنے پرائے سارے جو آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، تو یہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ تو چونکہ پیچھے یہ ایک خاص قسم کے مسائل ذکر کیے گئے تھے، اب ان احکامات کو ذکر کیا جا رہا ہے جن سے مردوں اور عورتوں کے درمیان تعلقات قائم ہوتے ہیں، جو زنا اور بہتان کا سبب بنتے ہیں۔ تو لہٰذا گھروں میں داخلے کے حوالے سے کچھ قوانین بیان کیے گئے کہ اجازت لے کے جانا چاہیے، نظر کی حفاظت کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے، اور نکاح کی تقید کے حوالے سے، اور اسی طرح جو یعنی یہ جو یوں کہہ لیں کہ کرائے کے مکان بنائے ہوتے ہیں زنا کے لیے، ان کی مذمت کے حوالے سے آگے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، 6 قوانین آگے ذکر کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، اپنا محمد علی بیٹا کنے دن رہ گئے نے ختم کرنا، اللہ دے بندے کو تھوڑا ٹائم دیو۔ حقیقت چاہیدہ یہ ہے کہ تسی انہاں دنوں چ کوئی جناب کوئی دیگر کوئی مصروفیت تھوڑی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن تسی اتھے بیٹھے دہرا لو، لیکن جڑا نا تراوی وغیرہ منزل پکی ہے تو تسی سناؤ، ورنہ تسی جڑا نا یہ پورا ٹائم دو، کیونکہ اس کے لیے جو ہے نا بڑا ٹائم چاہیے۔ آپ یہ چاہیں کہ میں جو ہے نا پورا سپارہ بھی یاد کروں، پہلے بالکل 11 مہینے جو ہے نا آپ غافل رہے، آپ کی بات نہیں کر رہا، ویسے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اچھا جزاک اللہ، شکریہ جی، اللہ خوش رکھے۔ یہ جی ہمارا بڑا فرما بردار بیٹا ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جو تمہارے گھر نہیں ہیں۔ اپنے گھروں میں اگر داخل ہونا ہے جہاں آپ رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں یا صرف آپ کی بیوی رہتی ہے، وہاں پر اگر اجازت کے بغیر بھی چلے جائیں گے گنجائش ہے، لیکن وہاں پر بھی بہتر ہے کہ آپ اجازت لے کے جائیں، یا کم سے کم کوئی تھوڑا بہت ہلا گلا کر کے جائیں کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں جی۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں تشریف لاتے تو کھانستے، جیسے گھر والوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، یا پھر کھنگارتے یا پھر پاؤں مارتے، یعنی کوئی ایسا کام کرتے جس سے گھر والوں کو معلوم ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں بیوی ہے گھر پہ، ہو سکتا ہے کوئی اور باہر کی عورت آئی ہو اور ویسے بیٹھی ہو، تو اس طرح کو کوئی معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ ایک صحابی نے اسی طرح اپنے گھر کے اندر، جس کے اندر صرف ماں ہے، گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تو گھر میں داخل ہو اور وہ یعنی بغیر کپڑوں کے نہا رہی ہو، پہلے تو غسل خانے بھی نہیں ہوتے تھے، تو ایسے ہی جنا وہ بالٹی بھر کے باہر ہی نہا لیتے تھے۔ تو اس طرح کوئی ایسا آپ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ سکتے ہیں جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اجازت لے کے جائیں۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں پر جوائنٹ فیملی ہے، کئی فیملیاں رہتی ہیں، یا بیوی کے علاوہ دیگر بھی لوگ رہتے ہیں، تو ایسے گھروں کے اندر اجازت لے کے جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ چلتا ہے، یہ تقریباً 99.99% یہ سلسلہ چلتا ہے کہ خاص طور پہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، چاچے تائے کے گھر جانا، ماسی پھوپھی کے گھر جانا، یہ تو معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا جی، منہ اٹھا کے ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، تو اس لیے اس طرح بغیر اجازت جانا یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ اجازت لے کے جانا چاہیے، وہ آپ کے چچا کا گھر ہو، وہ آپ کی ماسی کا گھر ہو، وہ آپ کی پھپھو کا گھر ہو، اجازت لے کے جانا چاہیے۔ بے شک آپ کی ہم عمر کوئی لڑکی نہیں بھی، پھر بھی اجازت لے کے جانا چاہیے۔
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، نہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں، غیر بیوتکم، جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں، حتی تستأنسوا، حتیٰ کہ تم انس حاصل کر لو. یہ ہے لغوی معنی، لیکن اس میں مفہوم ہے اجازت کا. حتیٰ کہ تم اجازت لے لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم سلام کہہ لو، عَلَىٰ أَهْلِهَا، گھر والوں پر. جب کسی کے گھر میں جانا ہے تو یہاں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، نمبر ایک سلام کہنا اور نمبر دو اجازت لینا. اگرچہ قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے اجازت کا ذکر ہے اور پھر سلام کا، لیکن یہ وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب سکھایا ایک صحابی کو، آپ نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں جانا ہو تو پہلے سلام کہے، قل السلام علیکم ادخلوا، پہلے سلام کہے اور پھر اجازت لے کہ کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں. تو آپ کے وہ رشتہ داری کا گھر کیوں نہیں، آپ کے بھائی کا گھر ہی کیوں نہیں، آپ دستک دے کے اجازت لے کے سلام کہہ کے جائیں. بھائی اس میں عزتوں کی جو ہے نا حفاظت ہے. اچھا ایک گھر کے اندر اگر رہتے ہیں تو پھر کسی کے کمرے میں جائیں نا. اگر آپ بڑے شادی شدہ بھائی کے کمرے میں جا رہے ہیں تو اجازت لے کے جائیں. حتیٰ کہ شادی شدہ نہیں بھی، پھر بھی آپ کسی کے کمرے میں جا رہے ہیں تو اجازت لے کے جائیں. ہو سکتا ہے کہ اس کی الرجی کا مسئلہ، اس نے دھوتی باندھی ہوئی، دھوتی آگے پیچھے ہو چکی ہو، اجازت لے کے جائیں. ٹھیک ہے نا. تو کسی کے کمرے میں جائیں یا کسی کے گھر میں جائیں تو اجازت لے کے جانا چاہیے. یہ اسلام نے ہمیں ادب سکھایا ہے. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے، دونوں کے لیے بہتر ہے، اجازت لینے والے کے لیے بھی اور جس سے اجازت لی جا رہی ہے، تاکہ دونوں میں سے کسی کو بھی شرمندگی نہ ہو. تو یہ دونوں کے لیے کیا ہے، بہتر ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر تم نہ پاؤ فیہا، اس میں احدن کوئی بھی، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو نہ داخل ہو اس پہ. اچھا اگر آپ نے دستک دی، گھر کے اندر کوئی نہیں ہے یا کنڈی لگی ہوئی ہے، ہم تو کیا کرتے ہیں جب کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں نا، وہ باہر سے دیکھا ہے کنڈی لگی ہوئی ہے لیکن کھول کے ہم نے اندر سے کلاڑی لینی ہے تو جا کے کلاڑی اٹھائی اور چلے گئے. بعد میں بیچارے وہ پریشان ہو گئے کہ کہاں گئی ہماری کلاڑی، فلاں چیز، فلاں برتن ہمارا کہاں گیا. تو گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. جس گھر میں کوئی نہیں ہے آپ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم اس گھر میں نہیں ہو، اس گھر میں کوئی نہیں ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو نہ داخل ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے، جب تک اجازت نہ دے دی جائے. کیونکہ اگر آپ داخل ہو جاؤ گے نقصان ہے، ہو سکتا ہے الزام لگ جائے آپ پر، ان کی کوئی چیز کسی اور نے اٹھائی آپ پر، ہاں یہ فلاں شخص آیا تھا، یہ اسی کا کام ہے جی، تو الزام لگ سکتا ہے، کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس گھر میں داخل نہ ہوں جس گھر میں کوئی نہیں ہے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر گھر والے تو ہیں لیکن وہ آپ کو ٹائم نہیں دینا چاہتے تو ناراض نہ ہوں. فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ. وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے. تو وہاں پہ اڑ کے کھڑے رہنا، بھائی گھر اس کا ہے، مرضی بھی اس کی ہے کہ وہ آپ کو داخل ہونے دے یا نہ دے. آپ اس سے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں نا، یا تو اس نے آپ کا حق کھایا ہو پھر تو ناراض ہو. جب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہونے دے یا نہ دے، اور وہ کہتا ہے کہ اندر سے آواز آتی ہے یا مائی کی آواز آتی ہے، بیوی کی طرف سے آواز آتی ہے کہ حضرت صاحب گھر پہ نہیں ہیں، تو پھر چلے جاؤ. یا کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں نہیں مل سکتا، آپ بعد میں ملاقات کریں. تو بات یعنی اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ چلے جانا چاہیے. یہ نہیں کہ میں جو ہے نا یعنی دیکھو میری کوئی عزت ہی نہیں ہے، میرا کوئی خیال ہی کوئی نہیں ہے. ہاں البتہ گھر والوں کو بھی چاہیے، ایک بندہ لاہور سے چل کے آئے اور حضرت صاحب کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے تو اس کو کم سے کم پوچھنا تو چاہیے نا، کچھ نہ کچھ ٹائم اس کو اگر ہو سکے تو دینا چاہیے. اچھا اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا فون کرتے ہیں اور پھر اپنی لمبی سٹوری شروع کر دیتے ہیں، اگلے بندے سے نہیں پوچھتے آپ کے پاس ٹائم ہے بھی کہ نہیں. تو یہاں پر بھی اگر آپ نے ایک بار فون کیا ہے اور آگے سے کاٹ دیا گیا ہے، بعض لوگ بھی بضد ہوتے ہیں کہ نہیں تینوں چکنی پینی کال، تو وہ دوبارہ کرتے ہیں، پھر تیسری بار کرتے ہیں. اگر ایک بار یعنی کال منقطع کر دی گئی ہے تو سمجھ لیں کہ یا تو وہ اس وقت مصروف ہے یا وہ سننا نہیں چاہتا. تو اس لیے یہ آداب ہیں، ہمیں یہ سیکھنے چاہیے.
جی 3 دفعہ تسی کال کرو لیکن وقفے نال، یہ نہیں کہ مسلسل ایک ہی دفعہ طوفان آ جائے جی بس شروع ہو جائے آپ۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکون، ہاں البتہ ایسے گھر، ایسے کمرے جہاں پر کسی کی کوئی پرائیویٹ رہائش نہیں ہے، وہ یعنی پبلک کے لیے، عوام کے لیے، اسٹیشن، یہ اپنا لاری اڈے، اسی طرح مسافر خانے، اسی طرح وہ بیٹھک جو جس کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے دوبارہ پھر جو ہے نا آپ پھر کنڈی کھڑکاتے پھریں، تو وہ جو بیٹھک جس کا دروازہ کھلا ہے آپ اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جی لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی حرج، ان تدخلوا بیوتا، کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو غیر مسکونہ، جس میں رہائش نہیں ہے، فیہا متاع لکم، جہاں تمہارے لیے فائدہ ہے، جہاں جانا تمہارا دکان ہے مثلا، جہاں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے، بے فائدہ ایسے ہی دھکے کھانے کا کیا فائدہ۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس نیت کو جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرما دیجئے مومنوں سے کہ وہ یغضوا، پست رکھیں، من ابصارہم، اپنی کچھ نظریں، یہ من کی وجہ سے ہم نے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ نے ایک خاص چیز جس کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا اس کو نہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو ہی دیکھیں، بے شک جو ہے نا وہ آپ کو کوئی آپ کسی گڑھے کے اندر گر جائیں، یعنی رستہ تو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور چیزیں تو دیکھ سکتے ہیں نا، صرف خاص چیز ہی ہے جس کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے مومنوں سے وہ پست رکھیں اپنی نظریں، ویحفظوا فروجہم، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ دیکھنے سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے برائی کا، یہاں سے آغاز ہوتا ہے، کیونکہ جب دیکھا ہی نہیں ہے تو ایسے بندے کے ساتھ تو تعلق قائم نہیں ہوگا نا کہ جس کو دیکھا ہی نہیں ہے، جس کی بات ہی نہیں سنی۔ کہا جاتا ہے نا کہ نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء، کہ آغاز دیکھنے سے ہوتا ہے، پھر جب ایک نے دوسرے کو دیکھا اور وہاں سے جواب میں مسکراہٹ ملی تو پھر آگے پھر سلام سے، یعنی پھر باتیں شروع ہوتی ہیں، سلام ہوتا ہے، پھر باتیں شروع ہوتی ہیں، پھر وعدے ایک دوسرے کے ساتھ، پھر ملاقاتیں، اور پھر وہ کچھ جو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جی نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء۔ اچھا میری یہ نصیحت کہہ لیں کہ آپ مولانا ارشاد الحق آثری حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آفات نظر، بالکل چھوٹی سی کتاب ہے، یہ آپ نوجوان ضرور پڑھیں، لازمی فرض کر لیں کہ میں نے جو کتابیں لازمی پڑھنی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے آفات نظر، تو یہ کتاب ہر نوجوان کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ یہ کیوں اتنی تاکید کی جا رہی ہے، یہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیوں تاکید کی جا رہی ہے۔ جی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اگر اچھا یہاں پر نظر نیچی رکھنے کے حکم کے ساتھ اللہ جانتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں، یہ اشارہ ہے کہ اگر کوئی کن آنکھیوں سے، ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھے گا یا چھپ کر دیکھنے کی کوشش کرے گا، اللہ کو تو پتہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وقل للمؤمنات، اور یہ حکم مومن مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ وقل للمؤمنات، اور فرما دیجئے مومن عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ مرد کے لیے عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورت بھی مرد کو نہ دیکھے، لیکن اس میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی مرد کے لیے ہے، کیونکہ مرد کے عورت کو دیکھنے سے فتنہ ہے، جبکہ عورت کا مرد کو دیکھنا اس میں فتنہ کم ہے۔ اسی لیے تو پردے کا حکم مرد کو نہیں دیا گیا عورت کو، کیونکہ فتنہ وہاں ہے، تو جہاں جس چیز کو دیکھنے میں فتنہ ہے اسی کو حکم دیا گیا کہ وہ چھپا لے اپنی فتنے والی جگہ کو۔ اگر ایسا ہوتا کہ مرد بھی فتنہ ہوتا، کسی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہوتا تو پھر مولوی صاحب کو بھی حکم ہوتا
کہ وہ جو ہے نا برقع پہن کے باہر جی وَقُلْ اچھا اس کی کیا دلیل ہے؟ اماں جان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حبشی کھیل رہے تھے مسجد کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھیل دکھایا، مردوں کو اماں جان نے دیکھا۔ اور اسی طرح فاطمہ بنت قیس نے عدت گزارنی تھی، پہلے تو آپ نے فرمایا کہ فلاں عورت کے گھر ام شریک کے گھر عدت گزار لے، پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں تم ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزار لو۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک مرد ہے، وہ تو چلے نبینا تھے لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ بینا تھیں، دیکھنے والی تھیں۔ باقی رہی وہ روایت کہ جس میں دو امہات المومنین انہوں نے یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم کے آنے پر جب یعنی پردہ نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں اس کو دیکھ رہی؟ یعنی آپ نے ان کو نظر چھپانے کا یا جھکانے کا حکم دیا۔ یہ روایت کمزور ہے، یہ روایت سندن کمزور ہے جی۔ ولا یبدین زینتہن، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو جائے۔ یہ مسئلہ ذرا طویل ہے، انشاءاللہ پھر یہاں سے کل شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔